23 میں اب یہ درخت تناور ہوگا انشاءاللہ، اس کا سایہ بھی بڑا گھنا ہوگا اور پھل بھی اس کا بڑا میٹھا ہوگا۔ میں ختاماً میں اس حوالے سے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرم پیریڈ میں اور آپ کی جو ہمارے جو سارے جو اپنا آنریبل بیوروکریٹس ہیں، منسٹرز ہیں، انہوں نے محنت کی۔ میں چیف آرمی اسٹاف آپ کا دل کی گہرائیوں سے اور آپ کی شاندار ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہر مرحلے پہ سپورٹ دی، تعاون کیا۔ It is a rare combination, but it has happened, and I think we will continue, escalating and promoting this wonderful partnership. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے all is not hunky dory، اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے۔ اسٹریٹجی ہے، لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس انٹرم پیریڈ میں بڑی ذمہ داری اور محنت سے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہماری 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھرپور تعاون کیا اور سپورٹ کی، اسی طریقے سے انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں بھی آپ نے جو قومی مفاد میں جو تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک مثالی ہے۔ جون 2023 کی بات ہے جب SIFC مارز وجود میں آیا۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں مارز وجود میں آیا۔ بڑی جو 3-4 وجوہات یہ تھیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو مشکلات تھیں، جو چیلنجز تھے، ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر جو ارباب اختیار ماضی کے سالوں میں بغیر کسی نام لیے یا ہمارے بیوروکریٹس ان کو اگر حل نہیں کر پاتے تھے بغیر کسی تاخیر کے، تو اس کی کئی وجوہات تھیں۔ نیب کے حوالے سے جو کچھ جوڑا ہوا ہے ہم سب کو علم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے علاوہ سرخ فیتہ جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا، اور اس کے علاوہ انیفیشنسیز اور کیپیسٹیز کا نہ ہونا، یہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز تھے۔ محترمہ مریم نواز شریف آپ تشریف لائی ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹنگ ابھی ہم نے شروع کی ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہ SIFC مارز وجود میں آیا، اور آپ یقین مانیے میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے اس معاملے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو، انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور اس طرح اس حوالے سے یہ مرحلہ طے ہوا۔ آج الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ SIFC کی 8 مہینوں میں ایپیکس میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد بے شمار ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، اور ورکنگ لیول پر شاید 200 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں۔
اور اس کے نتیجے میں کئی ٹھوس فیصلے ہوئے اور عمل درآمد بھی ہوا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر ایک لسٹ میں پڑھوں گا جس سے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان 8-9 ماہ میں اس میکنزم نے وہ جو ماضی میں جو ڈیلیز ہوتی تھی، ان آرڈینیٹ ڈیلیز، اور جو تاخیری حربے استعمال کی جاتے تھے یا جان چھڑانے کے لیے فائل کو ادھر ادھر کیا جاتا تھا، وہ سارا کام دھندا بند ہو گیا اور تیزی کے ساتھ، ارک ریزی کے ساتھ فیصلے ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد جو ہم نے 16 ماہ میں 13 رکنی جو کولیشن حکومت تھی اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب جا پہنچا تھا، جس کو کہتے ہیں ایٹ دا برنک آف بینکرپسی، اس کو ہم نے سب جماعتوں نے مل کر، سب زعماء نے فیصلہ کیا کہ سیاست جاتی تو جائے، ریاست کو بچانا بہت ضروری ہے. الحمدللہ وہ IMF کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی فائنانس کی ٹیم کو، ڈاکٹر صاحبہ کو، اور سب کو فردن اور اجتماعاً، جنہوں نے اس معاہدے کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ آپ نے عمل کروایا مل کر. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے. لیکن کیا از دس آور الٹیمیٹ اچیومنٹ؟ دی آنسر از بگ نو. یعنی ہمیں جہاں پر اپنی جو معاشی استحکام لے کے آنا ہے، اور میکرو لیول پر جس کے لیے انٹرم گورنمنٹ میں کاوشیں ہوئیں، اس کی بھی میں نے ابھی تحسین کی، اس کو ابھی ہم نے اس میکرو لیول اسٹیبلٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اور جس کے لیے یہ بات طے ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن کیا اس سے معاشی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس سے جو ہماری جو گروتھ ٹریجکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ کیا اس سے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب آ جائے گا؟ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ایک اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دینا ہوگا. یہ پروگرام جو ہے، جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے، اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہیں، جس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی اور جو اکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے وہ بند ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے. اگر ہم نے میکرو لیول پر اسٹیبلٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہیں، اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا FBR ہے، تو اس کو اگر ہم نے ریفارم نہ کیا، اس میں اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز نہ کیا اور دوسرے ہم نے ضروری اقدامات نہ اٹھائے، تو یہ جو گیپ ہے، جو آج ہمارا جو اس سال کا 23-24 کا جو آپ کا تخمینہ ہے ریسیٹس کا یا محصولات کا، وہ 9 ٹریلین روپیز ہے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ 9 ٹریلین یہ ہماری جو محصولات ہیں، تو ایکچول ہماری جو محصولات ہونی چاہیے وہ کہیں وہ 13-14 ٹریلین روپیز ہونی چاہیے. یہ 3-4 کھرب روپیہ جو اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، اس کی وجوہات ہم سب کو اس کا علم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کنٹیسٹڈ ہمارے جو کلیمز ہیں، چاہے وہ FBR کی طرف سے ہوں یا کلائنٹ کی طرف سے ہوں، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 2.7 ٹریلین روپیز ہیں، 2700 ارب روپے. اور اس کی جو بائیفرکیشن یہ ہے کہ جو ٹرائبونلز ہیں
اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ 1 ٹریلین کے کیسز اس کے پاس ہیں. پھر اپیلیٹ کورٹ جو ہائی کورٹ اور دوسرے وہاں پر 700 ارب ہے. اس طرح ملا کے یہ کوئی 2.7 ٹریلین روپیز ہیں. میں اگر ایک محتاط اندازہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آدھی اماؤنٹ بھی ہم ریکور کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے گا. اور یہ کوئی معمولی اماؤنٹ ہے 1350 ارب روپیہ. یعنی اگر آپ سالانہ آپ کی جو بجلی چوری ہوتی ہے 500 ارب روپے اور آپ کی جو لیکیجز ہوتی ہیں 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے اور جو ہمارا جو ڈیتھ ٹریپ ہے جو میں اس کو ڈیتھ ٹریپ کہتا ہوں اس میں بتدریج کمی آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہیں وہ چیلنجز جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے, نئی حکومت کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ فیڈریشن میں بھی ایک کولیشن ہے الحمدللہ, اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں ہیں. یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان اور KP اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے, اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے, غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو اس کے لیے ابھی جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں. اب بجلی کا آپ کا سالانہ جو صرف چوری کا جو آپ کا جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے ہے. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اپنا بجلی کا اور اس کا گیس کا ملا کر یہ تقریباً ملا کر 5 ٹریلین روپے ہے, 5 کھرب روپے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں ذمہ داری, یہ 76 سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہمیں مل کر ہی اس ان مسائل کو, ان چیلنجز کو, مشکلات کو حل کرنا ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے, جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زعماء مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی گورنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے, اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon with a sense of pride of achievement. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائیہ میں نے اس لیے میں نے آج چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی صرف چند ہفتے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ایشوز جو ہیں میں نے آپ کو بتائے, جو انٹرم گورنمنٹ میں جو SIFC کے حوالے سے جو چیزیں جو اچیو ہوئی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھیفٹ میں تقریباً 87 ارب روپے اپنا چوری جو ہوتی تھی وہ بجلی کی وہ بچائی گئی. When was the last time we had even a semblance of this achievement? So this only happened through a determined effort and commitment کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. اور یقیناً جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی, انٹرم گورنمنٹ کو شاید اس کو اتنا اس کا خیال نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ it was a will and commitment and determination of interim government and fully supported by the Chief Army Staff and his team. اور پھر جس طرح سمگلنگ کا اپنا بہت روک تھام ہوئی, اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہاں بیٹھے ہوں گے, ان کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹونز ہیں
جس کو اس کے اوپر ہم نے ایڈ آن کرنا ہے. اسی طریقے سے ایگزم بینک اس کے بارے میں اپنا شروعات ہوئی. لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اس کے بارے میں اپنا انیشیٹو لیے گئے. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اس کی ٹرانزیکشن مکمل ہوئی. آئی تھنک یہ پہلا بارش کا خطرہ ہے. اب یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جس کا سالانہ کئی سو ارب روپے کا نقصان ہے. I don't want to repeat those figures because our hearts will get, those will be ached کہ 825 ارب روپیہ پی آئی کا قرضہ ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈسکوز ہیں یعنی بے پناہ اس میں ہماری مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کوآپریٹ فارمنگ کے حوالے سے بڑے عمدہ فیصلے کیے گئے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ سائن کیے گئے, ایم او یو سائن کیے گئے ود دا اسٹیٹ آف کویت, $10 ارب کے, یو اے ای کے ساتھ ارب ڈالر کے. اور اسی طرح ٹائٹ گیس پالیسی کے حوالے سے شروعات ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیدہ یہ کانٹریبیوشن ہے, اچیومنٹس ہیں انٹرم گورنمنٹ کی. براؤن فیلڈ ریفائنریز اپ گریڈیشن پالیسی, سیڈ سیکٹر ریفارمز. اب سیڈ کو دیکھیں گے, جعلی سیڈ بکتا تھا, جعلی ادویات, اس کے حوالے سے پالیسیز بنائی گئیں. تو یہ ہے وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس آئی ایف سی کے امبریلا میں یہ کیے گئے. اب جتنے بھی سفیر مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں ملے ہیں, یورپ سے لے کے امریکہ, چین اور مڈل ایسٹ, گلف, سب سے میں نے بڑے انکساری سے لیکن خود اعتمادی سے کہا کہ ہمیں اب مزید لونز, رول اوورز اس میں ہمیں نہیں پڑنا, آپ کو ہم دقت نہیں دیں گے, لیکن یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اب پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں, انویسٹمنٹس کریں, اور اس کے لیے آپ آگے آئیں. اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور ہماری حکومت مل کر, صوبے مل کر, ہم آپ کو بینکبل پروپوزیشن دیں گے, فیزیبلٹیز دیں گے جس کے اوپر آپ انویسٹمنٹس کریں. یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ابھی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اس دوران کافی کام ہوا, پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑا کام ہوا, ہم نے اب ان کی ڈیٹس بھی فکس کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑی ایک اچھی کارکردگی ہے. اور وہ یہ کیوں ہوئی کہ پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف کر دیا گیا, کوئی اگر بیوروکریٹک ڈیلے تھی اس کو ختم کر دیا گیا, کوئی اگر پولیٹیکل کوئی سوچ تھی اس کو ایک طرف کر دیا گیا, اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلے کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی شروعات ہوئیں. اس کا پودا ہم نے لگایا تھا جون 2023 میں. اب یہ درخت تناور ہوگا انشاءاللہ, اس کا سایہ بھی بڑا گھنا ہوگا اور پھل بھی اس کا بڑا میٹھا ہوگا. میں ختاماً میں اس حوالے سے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرم پیریڈ میں, اور آپ کی جو ہمارے جو سارے جو اپنا آنریبل بیوروکریٹس ہیں, منسٹرز ہیں, انہوں نے محنت کی. میں چیف آرمی اسٹاف آپ کا دل کی گہرائیوں سے اور آپ کی شاندار ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہر مرحلے پہ سپورٹ دی, تعاون کیا. It is a rare combination, but it has happened, and I think we will continue, escalating and promoting this wonderful partnership. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے all is not hunky dory. اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں, بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پڑنا چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں. ماضی میں ایسا نہیں ہوا. 76 سال کی تاریخ ہے کہ ایلیٹ ایلیٹ کلچر بنا, ایلیٹ اکانومی بنی, ان کے لیے سبسڈیز دی گئیں, ان کو مراد دی گئیں, اور جو غریب آدمی امپلائمنٹ, غربت, بے روزگاری, تعلیم, روزگار, اس کا جو حشر ہوا ہم سب کے سامنے ہے. تو اب یہ فیصلے یقیناً کڑوے ہیں, سخت فیصلے ہیں, لیکن اس کا بوجھ ان کے اوپر پڑنا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور پھر آگے لے کر چل سکتے ہیں. غریب آدمی کو آگے وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ولنریبل سیگمنٹس کو
وہ انشاءاللہ نئے جو وزیر خزانہ آئے ہیں میں نے ان کی خدمت میں جو گزارش کی ہے، اور چودھری امداد مسال صاحب بھی اور پوری جو اکنامک ٹیم ہے، میں نے کہا کہ بجٹ کے اوپر جب ہم نے بنانا ہے، آگے بھی ہم نے جو IMF کے ساتھ لانگ ٹرم جو ڈسکشن کرنی ہے، ان اہداف کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ اور یہ پاسبل ہے جو بھی میجرز میں نے ابھی 15 منٹ میں نے عرض کی، جو چوری جو ہے اٹ از میسو، اس کو اگر ہم ریکور کر لیں اپنا ایون بائی 50%، تو کتنا ملک کے اندر ایک پورے پاکستان میں سکون ہوگا۔ اور یہ جو ادارے انٹرنیشنل جو یہ کہتے ہیں، آپ بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ریکوریاں کریں گے، آپ نے ان کی ٹیکس لگائیں اور ٹیکس لگائیں، ان کو بھی ذرا ہوش آ جائے کہ بھائی واقعی اب پاکستان کے اندر ایک میننگ فل کام ہو رہا ہے، اور ایک پوری طرح چاروں صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم کام کو اپنا انجام دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور اپنی تمام جو ایفرٹس ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختاماً میں آپ کا ایک دفعہ پھر سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گوش گزار ہوں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں آپ کے پاس خود بھی حاضر ہوں گا، آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں، آئیں ہم اپنی تمام اپنی انا، اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں، دفن کر دیں، اور پاکستان کو اس کا مقام دلوانے کے لیے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے اور اس ملک کے طول و عرض میں ترقی اور خوشحالی کی جو انقلاب لانے کے لیے آئیں مل کر ہم کام کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم چلیں گے، قدم کے ساتھ قدم اٹھائیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ کشتی مندار سے نکل کر ضرور کنارے اللہ تعالیٰ لگائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔